أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم معزز سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں اور اپنے ابتدائی درس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں اور ہماری کامیابی کا راستہ کس راز میں پنہاں ہے. سامعین گرامی قدر، ایک بات تو طے ہے کہ جب تک ہم مثل صحابہ اپنے افعال و کردار کو مثالی نہیں بنا لیتے، تب تک ہم ناکامیوں کے گرداب سے نکلنے والے نہیں. اسلام کی آفاقی ہماگیر اور ہما جہد دعوت جو بنی نوع انسان کا ایک ایسا قبیلہ تیار کر دیتی ہے جو چشم فلک کے لیے اور ارض حسین کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں، جس کی مثال اسلام ہی نہیں تاریخ انسانیت میں بھی ڈھونڈ نکالنا ناممکن تھا. میری مراد جماعت محمد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ ان جیسا کردار نہ تو انسانیت کے آنے کے بعد سامنے آیا اور شاید اب تک ایسا اجتماعی کردار پیش نہ کیا جا سکا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کے حامل افراد ان جیسے کردار کی مثالیں امت پیش کرتی رہی ہے اور وہ ہر دور میں پیش کرتی رہی ہے، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا کہ کہیں بحیثیت جماعت خطہ زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر بھی مجموعی طور پر وہ کردار اٹھایا جا سکا ہو، نہ ہی ایسی جماعت تیار کی جا سکی ہو. جو دماغ میں ایک فوری سا جواب آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کرنے والے آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر تھے، تب وہ کردار بھی بہت اونچا تھا اور اس جیسا کردار اب ہم پیش نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے، مدنی کریم نہیں ہے تو وہ اوصاف حمیدہ والی جماعت بھی نہیں. یہ سوال بجا، مگر کیا ایسا سوال بذات خود اسلام کے داعیانہ اوصاف کی کمزوری کو ظاہر نہیں کر رہا؟ اگر رسول اللہ کی ذات کی غیر موجودگی سے دعوت دین کا کمزور پڑنے کا احتمال ہوتا، یا پھر دعوت دین سے حاصل شدہ انسانی جمعیت کے افکار و کردار کی غیر پختگی غیر یقینی ہوتی، تب اسلام کی دعوت کو ہماگیر قرار دیا ہی نہ جا سکتا. بنی نوع انسان کے آخری فرد تک اس دعوت کا دائرہ وسیع ہی نہ کیا جاتا، نہ ہی اسلام کو بنی نوع انسانیت کا دین قرار دیا جاتا، نہ ہی اولاد آدم کی عبادات، معاملات، مسائل کی رہنمائی دین اسلام کی ذمہ داری دین اسلام کے سر ڈالی جاتی. میرا وہ رب جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے جانتا تھا میرا پیغمبر انسانی زندگی کی تمام گتھیوں کو سلجھانے کی مثالیں چھوڑ کر جائے گا. معاملات سے لے کر عبادات تک، مہد سے لے کر لحد تک، گود سے لے کر گور تک، غر انسانی زندگی کی رہنمائی کا کوئی بھی پہلو تشنہ تکمیل نہیں رہے گا. رسول خدا کے علم و عمل کی تمام کرنوں کا ماخذ قرآن مجید تھا. وہ قرآن مجید حرف و حرف موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا، اور رسول خدا کے علم و عمل حدیث اور سنت کی شکل میں 1400 سال سے ہمارے درمیان موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کی دعوت و تربیت کا وہ منبع جس سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے اپنی اصل شکل میں موجود ہے، جس سے امت محمدیہ کی اولین جماعت محمد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اڑان پائی تھی اور جس سے ان کی تربیت ہوئی تھی. تو پھر اس سبب کو تلاشنے کی ضرورت ہے، اس معاملے کو ڈھونڈنے کی، اس سبب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے
آج ہم ذلت کے گڑھوں کا رزق بنتے جا رہے ہیں، اور جو حقیقت میں اظہر من الشمس ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا قرآن مجید سے تعلق عقیدت، دم درود، برکات کے حصول تک محدود ہے۔ جنہوں نے اس تعلق میں ترقی کی انہوں نے قرآنی علوم و فنون تک ہی اپنے رشتے کو محدود رکھا، قرآن کے الفاظ و معانی، تعبیرات و تشریحات کو بھی صرف سطحی طور پر سمجھنے کی کوشش کی، اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش تک بھی ترک کر دیں۔ جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے قرآن علوم کو سمجھا، اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ دین کو سمجھنے اور تربیت پانے کا ماخذ صرف اور صرف ایک اصول تھا، رسول خدا اور کلام خدا۔ صحابہ کرام ہمیشہ رسول خدا کی طرف دیکھتے، کلام خدا کی طرف دیکھتے۔ جماعت محمد، جماعت صحابہ نے اسی ایک اصول کو اختیار کر کے ایک ایسی تہذیب کی عمارت اٹھائی جس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا۔ جماعت صحابہ نے ہر تہذیب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا۔ وہ جس قدر اونچی تہذیبیں تھیں، ان کا جتنا طوطی بولتا تھا، ہر تہذیب کو ٹھکرایا اور اس تہذیب کے ساتھ چپک گئے، اس سے اپنے چمٹ گئے، اس تہذیب کو اٹھایا، اس پہ چلتے رہے۔ آج جس امریکہ اور یورپ کی تہذیب ہماری آنکھیں چندھیا رہی ہے، اسی روم و یونان کی تہذیب کا جادو اس وقت بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ فارس کی قوت کا سورج سوا نیزے پر تھا، ہندی آرٹ و شاعری کا نام چلتا تھا، یونانی تہذیب، منطق، فلسفہ، ادب و فن کا چرچا تھا۔ جزیرے عرب کے قرب و جوار میں بہت ساری تہذیبوں کا شور و غوغا تھا، مگر سب سے کٹ کر، ہر ایک سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآنی شعور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے صحابہ مضبوطی سے جڑ گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے سے سیراب ہونے تک انہیں محدود رکھا، کسی اور طرف صحابہ کی فکر و نظر کو بھٹکنے نہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ بنی اسرائیل کا حضرت عمر نے تذکرہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، آج تمہارے درمیان موسیٰ بھی ہوتے تو بخدا میری اطاعت کرتے۔ یہ تھا اس جماعت کی تیاری کا وہ بنیادی اصول جس نے اس جماعت کی خوبیوں کو چار چاند لگا دیے۔ جبکہ ہم قرآن مجید کی تعلیم سے یکسر منحرف ہو گئے۔ جہاں عمل بھی موجود ہے تو وہاں پیوند کاری ہے، وہاں یونانی فلسفہ حیات، جمہوریت اور اسلامی نظام حیات کے مخلوط تجربے پر ضد کی جا رہی ہے۔ جماعت صحابہ واحد چشمے سے فیضیاب ہوتی تھی، ہم یونانی فلسفہ، اسرائیلیات، دیگر مذاہب کے بچے کچے آثار اور اسلامی تعلیمات کو مخلوط کر چکے ہیں۔ سب کچھ مکس ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کی تعبیرات و تشریحات تک کو بدل دیا گیا، احکامات الہیہ تک کو رخصت اور عظیمت کی پگڈنڈیوں پر چڑھا دیا گیا۔ کامیابی کے لیے لازم تھا ہم دوبارہ اس اصل تعلیم کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اصل تعلیم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی اولین و آخرین رہنمائی مان کر قدم اٹھانے ہوں گے۔ ہمارے اور قرآن کے درمیان جو رشتہ ہے، صحابہ اور قرآن کے درمیان جو رشتہ تھا، اس فرق کو سمجھیے۔ ہمارے اور قرآن کے درمیان جو رشتہ ہے، صحابہ اور قرآن کے درمیان جو رشتہ تھا، دونوں کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ صحابہ قرآن مجید میں غور و فکر اپنی معلومات بڑھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، نہ ہی قرآن کی تلاوت کو صرف اور صرف ذہنی قلب و سکون کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور تلاوت صرف اس لیے نہ کرتے کہ قصص القرآن پڑھ کر قصہ گوئی کا شوق پورا کرتے، بلکہ اور نہ ہی صحابہ اس نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ احکامات پڑھ کر اپنے علم میں گراں قدر اضافہ کریں گے اور اپنی علم کی دھاک بٹھائیں گے، بلکہ صحابہ غور فرماتے، مجھ سے میرا رب انفرادی زندگی میں کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے میرا رب اجتماعی زندگی کا ڈھب کیا سکھا رہا ہے، مجھے جس معاشرے میں میں جی رہا ہوں اس معاشرے کے لیے حکم خداوندی کیا ہے۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا صحابہ میں سے، یا کوئی آیت پڑھتا یا سنی جاتی، بلا چون چرا اطاعت خداوندی بجا لی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جس کا کچھ مفہوم یوں سا بنتا ہے کہ صحابہ چند آیات پڑھتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، پھر اگلی آیات پڑھتے، ان پر عمل پیرا ہوتے۔ صحابہ
اور قرآن یوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے۔ اس عمل کی برکت سے قرآن کے خزانوں کی چابیاں صحابہ کے ہاتھ میں آئیں۔ جو قرآن انہی کو چابیاں فراہم کرتا ہے جو قرآن کے عالم بھی ہوں، عامل بھی ہوں۔ صحابہ عامل بھی تھے، عالم بھی تھے، لہذا ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید نے ان پر سب دروازے کھول دیے، اور نہ صرف روحانی لذت کے دروازے ان پر کھلے بلکہ علم و عرفان کی تمام راہیں بھی ان پر کھلتی چلی گئیں۔ قرآنی تعلیمات ان کے وجود میں اس طرح اتریں، وہ قرآنی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ بن گئے۔ وہ ایک ایسی ثقافت کو پروان چڑھانے والے بن گئے جو صرف کتاب کے اوراق یا نوک قلم تک محدود نہیں تھی۔ یاد رکھیے، قرآن اپنے خزانوں کی چابیاں صرف انہی کے حوالے کرتا ہے جو صرف قلبی لذت کے لیے تلاوت نہ کرتے ہوں، برکات کے لیے گھر کی شلفوں میں قرآن مجید رکھ کے زینت نہ بخشتے ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل ہی اسی ترتیب سے کیا۔ امت محمدیہ کی پہلی جماعت تمام حکموں پر برابر عمل پیرا نظر آئے۔ اس وقت ایک ایسی اسلامی ثقافت وجود پا رہی تھی جہاں جس معاملے میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی رب العالمین کی طرف سے رہنمائی آتی، صحابہ بلا چوچرا عمل ہو جاتے، انہیں کلام الہی بزبان حبیب الہی سننے کو ملتا۔ اس طرف تعلیم ہوتی، اس طرف تعمیل ہوتی، اس طرف علم ہوتا، اس طرف عمل پروان پکڑ لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کا یہی کردار تھا جس نے انہیں پوری دنیا کے لیے بلکہ بنی نوع انسان کے آخری انسان تک اور زمین پر نکلنے والے آخری سورج تک انہیں رہنما بنا لیا ہے کہ جو کامیابی چاہتا ہے انہیں صحابہ کے اسی کردار کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صحابہ کے اسی کردار کی وجہ سے رشد و ہدایت کے ایسے ستارے افلاک عالم پر نمودار ہوئے کہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، ہدایت پانی ہے تو صدیق و فاروق اور ابو ہریرہ جیسے بن جاؤ، ان کی کردار کی طرح اپنا کردار بناؤ، ان کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ایمان لے آؤ اور عمل پیرا ہو جاؤ۔ ہماری ناکامیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہم رب کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں مگر شیطان سے بھی نہیں الجھنا چاہتے۔ ایک ہاتھ رحمان کو تو دوسرا شیطان کو تھما رکھا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام میں سے جو بھی جماعت محمد میں شامل ہونے کے لیے آتا، جو شخص بھی اس جماعت میں شمولیت کے لیے قدم اٹھاتا، وہ زندگی کا ایک نیا ورق پلٹتا، سابقہ زندگی کے تمام کارعصیاں ترک کرتا، بلکہ قطع تعلق کر لیتا اور خود کو ایک نئے دور میں داخل سمجھتا۔ سابقہ جاہلی دور کی تمام روایات سے قلبی نفرت تک کرتا۔ وہ ان جاہلی روایات و امور کو ناپاک تصور کرتے اور ان سے ہمیشہ الگ ہو جاتے۔ اگر کبھی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے کچھ غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو احساس ندامت میں ایسے آنسو گرتے کہ ان کے آنسوؤں سے فرشتے وضو کرتے، ان کے دل کو ایک صدمہ لاحق ہو جاتا اور وہ اس وقت تک بے چین رہتے جب تک دل کو عطا گرائیوں سے پاک صاف نہ کر دیتے۔ دیر اسلام میں داخل ہونے کے بعد جاہلی زندگی اور نئی اسلامی زندگی کے درمیان ایک دیوار اٹھا دیتے۔ جاہلی زندگی کا کوئی عکس ان کے قریب نہ بھٹکتا، بلکہ یہ لا تعلقی مکمل شعور اور سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کے تحت کی جاتی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جاہلی معاشرے کی اجتماعی روایات اور رسم و رواج سے بالکل کٹ جاتے۔ اگرچہ مکہ و مدینہ کی رہائشی زندگی بازار میں مشرکوں سے تاجرانہ روابط رہتے، خرید و فروخت کا عمل بھی جاری رہتا، مگر یاد رکھنا بغور سنو، یہ روابط قلبی و ذہنی احساس و شعور کے تعلق میں نہ بدلتے، بلکہ تجارتی روابط اور احساس و شعور کا تعلق دو مختلف الگ الگ عمل کے طور پر سامنے ابھر کر آتے۔ اس مختصر یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد زبان اور تصدیق قلب کے بعد جس جاہلیت کے دریا کو صحابہ پاٹ چکے ہوتے، اس دریا کے پانی سے پھر کبھی فیض نہ پاتے، نہ کبھی اس دریا سے فوائد اٹھانے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک نظر مڑ کر بھی نہ دیکھتے۔ اس طرز عمل سے وہ جو کچھ کھو جاتے، ان کے گھر پیچھے رہ جاتے، رشتے ختم ہو جاتے، وطن سے بے وطن ہو جاتے، تجارت سے وہ مفلسی پہ آ جاتے، سب کچھ چھوڑ دیتے۔ یہ سب کچھ چھوڑنا بھی انہیں لذت دیتا، اور جو کچھ
کتاب زندگی کے نئے ورق پر انہیں حاصل ہوتا، وہ بھی ایمانی، فکری، احساس و شعور کی لذتوں سے بھرپور ہوتا۔ آؤ قرآن سنیے، آئیے قرآن سنیے۔ قرآن پاک پکار رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کی شرط اور جواب شرط پر کان دھریے۔ جیسے جماعت محمد نے اپنے دور کے تمام تر مسند عروج پر فائز تہذیبوں پر لات ماری، دسترخوان پر گرے ایک لقمے کو جھاڑ کر کھانے کی سنت بھی بے وقوف سرداروں کی موجودگی میں ترک نہ کی۔ واقعہ مشہور ہے، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پر گرا، اٹھایا، کھانے لگے، جھاڑا، کھانے لگے۔ ساتھ والے صحابی نے کوہنی ماری کہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تو کفار کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ان بے وقوف سرداروں کی وجہ سے میں اپنے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہ تھا کامیابی کا راز، یہ تھا نہ میک اپ کہیں جگہ کی بدولت تبدیل ہوتا، نہ سنگھار تبدیل ہوتا، نہ شکل میں کوئی تبدیلی لاتے، بلکہ رسول خدا کی سنتوں پر پوری قوت کے ساتھ عمل پیرا رہتے۔ یہی تھا ان کی کامیابی کا راز۔ کامیابی کے لیے ویسے ہی ہمیں آج بھی روم و یونان، امریکہ و یورپ کی جاہلانہ تہذیبوں کو پوری قوت سے ان سے انحراف و انقطاع کرنا ہوگا۔ خالص مدنی تہذیب و ثقافت پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہمارا المیہ تو بہت سنجیدہ و گہرا ہے۔ ہماری خوشی غمی میں ہندی تہذیب کی آمیزش آ چکی ہے۔ ہندوانہ رسم و رواج کا آج بھی ہمارے گھروں میں طوطی بول رہا ہے۔ ہندی تہذیب رسم و رواج کی دیوار سے چپک کر ہم مغربی تہذیب کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں اپنے صاحب ایمان ہونے پر بضد ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہمیں یہ روش ترک کرنی ہوگی۔ ہمیں قرآن مجید کے لفظوں کو یاد کر کے قرآن علوم سے بہرہ مند ہو کر اترانے کی بجائے قرآنی الفاظ کے جیتے جاگتے معنی بننا ہوگا۔ قرآن ہمیں انفرادی زندگی کے کیا احکامات دیتا ہے، اجتماعی زندگی کی رہنمائی قرآن سے کیسے ملتی ہے، ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ ہم نے قرآن سے زندگی کے حقیقی تصور کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری عبادات کیسی ہوں، ہماری معیشت و معاشرت کیسی ہو، ہماری تہذیب و ثقافت کے نقوش کس طرح کے ہوں، ہمارا معاشرہ کن اجتماعی اوصاف کا حامل ہو، ہمارا نظام حکومت کس رنگ ڈھنگ کا ہو، یہ سب قرآن و سنت سے سمجھنا ہوگا، اللہ کے رسول سے سمجھنا ہوگا۔ خلافت راشدہ کی وہ مثالیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے سمجھنا ہوگا، اور فقہ کی جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے سمجھنا ہوگا۔ ہمیں یونانی فلسفہ حیات کی پیبند کاری کر کے دین کا چہرہ اصل مسخ نہیں کرنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے سے بچنا ہوگا۔ قرآن علوم کو ان کھلے رازوں سے سینے منور کرنا ہوں گے، کیونکہ یہ سب جاننا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ تعلیم برائے تعمیل کا جذبہ، علم برائے عمل کا شوق ہمارے معاشرے میں اجتماعی سطح پر جب اجاگر کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا قرآن ہم سے کس طرح کی عملی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں اللہ پاک کے بارے میں کس نوعیت کے شعور اور احساس کی تلقین کرتا ہے، قرآن مجید کس قسم کے اخلاق ہم میں دیکھنا پسند کرتا ہے، قرآن ہمیں عبادات کو کس شعور کے ساتھ جوڑتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن ہماری زندگیوں میں کس طرح کا قانونی اور دستوری نظام کے نفاذ کا خواہش مند ہے۔ سامعین گرامی قدر، جو چیز بھی اسلام کی رہنمائی کے دائرۂ کار سے باہر ہے وہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، ہماری نظر میں وہ سب جاہلیت ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام پر تو کار بند رہیں، لیکن اپنی ضروریات کے لیے کہیں یونانی تہذیب سے کچھ چیزیں لے لیں، کہیں جمہوریت سے کوئی چیزیں لے لیں، کچھ ادھر ادھر کی چیزیں لے آئیں اور پھر سمجھے کہ ہم اسلام پر پوری طرح عمل پیرا ہے۔ کیا اسلام نامکمل دین ہے؟ کیا اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کہیں خلا موجود ہے رہنمائی کا؟ کیا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری طرح رہنمائی نہیں کر رہا؟ ہمیں دائیں بائیں دیکھنا ہوگا، ہمیں آگے پیچھے دیکھنا ہوگا، کبھی مغرب کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی ہمیں یونانی فلسفہ حیات دیکھنا ہوگا، کبھی کمیونزم دیکھنا ہوگا، کبھی سوشلزم دیکھنا ہوگا۔ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر جب تک کاربند نہیں ہوں گے، اسلامی تعلیمات سے ہی سب کچھ حاصل نہیں کریں گے، تب تک رہنمائی کا ایک قدم بھی، تب تک کامیاب رہنمائی کا ایک قدم بھی ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ قابل غور بات، ہماری نظر، میں نے عرض کر دیا کہ ہماری نظر میں وہ سب جاہلیت ہے جو دین اسلام سے باہر ہے۔ ہمیں خود محنت کرنی ہوگی، ہمیں جاہل معاشرے کی گرفت سے نکلنا ہوگا، جاہلی روایات کے دباؤ کو توڑنا ہوگا۔ نیو ایئر نائٹ، اپریل فول، ویلنٹائن ڈے جیسے
تمام جاہل ایام و اوقات کے طلسم کو اور جادو کو توڑنا ہوگا۔ شادی بیاہ کے وہ تمام طریقے جو ہندی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں، ہمارے درمیان آج پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں آپ دیکھیں ہندی تہذیب، ہندوؤں کے رسم و رواج ہماری خوشی غمی میں در آئے، یہ سب ہمیں بدل دینا ہوگا۔ غمی کے وہ تمام رسم و رواج جو شریعت اسلامیہ سے مطابقت نہیں رکھتے، اجمیت کا رنگ لیے ہوئے ہیں، ہمیں ان رسم و رواج کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ جاہلی نظام اور اس کی تمام پیداوار اور جاہلی لیڈرشپ کو مسترد کر کے ان اوصاف کی لیڈرشپ کھڑی کرنا ہوگی جو دین اسلام کے تمام حکموں سے آگاہ بھی ہو۔ اگر دریائے فرات کے کنارے پیاسا کتا بھی مر رہا ہو تو وہ اس کا بھی خیال رکھیں، برفیلے پہاڑوں پر مکین پرندوں کے اناج دانہ بھی فراہم کریں۔ جسے فکر ہو، جس لیڈر کو فکر ہو، جس سربراہ کو فکر ہو کہ غریب کی بیٹی اور مفلس کا بیٹا بن بیاہ بڑھاپے کے ایام کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے، ایسی قیادت جو ہماری دنیا کی بھی امین ہو اور آخرت کی بھی امین ہو، مگر ایک فرد کا خود کو بدلے بغیر خاندان بدلنے کا عزم دھوکا ہے۔ پہلے خود کو بدلیے، پہلے اپنے اوپر محنت کیجئے، پھر اپنے خاندان کے اوپر محنت کریں۔ جب ایک فرد بدل گیا، اس نے خاندان بدل دیے، خاندان بدل گیا، وہ معاشرہ بدل دیں گے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ صرف نظریاتی اور فکری طور پر دین اسلام کو پیش کریں، بلکہ عملی پریکٹیکل ہمیں دین کو پیش کرنا ہوگا۔ پہلے خود کو بدلیں، پھر اپنے گھر کو بدلیں، اپنے خاندان کو بدلیں، پھر اپنے معاشرے کو بدلیں۔ پہلی اینٹ رکھیں، جماعت محمد بن جائیں، خود کو بدل کر خاندان اور پھر معاشرے کے بدلنے کا عزم کریں۔ میری ان گزارشات کو جو چند منٹ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بار بار سنیے، بار بار سنیے اور اس پہ توجہ کیجئے کہ ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے۔ صحابہ کامیاب کیوں ہوئے، ہم ناکام کیوں ہیں؟ وہ قرآن سے کیسے تعلق رکھتے تھے، ہمارا تعلق قرآن سے کس طرز کا موجود ہے؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے رسول اللہ سے جوڑا، رسول اللہ کی تعلیمات سے جوڑا، احکامات الہیہ سے جوڑا۔ ہمیں بالکل ویسے ہی قرآن مجید سے ویسا تعلق، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ویسا تعلق، محبوب پیغمبر کی سنتوں سے ویسے تعلق رکھنا ہوگا، اور ہمیں شعوری طور پر ایک دیوار کھڑی کرنی ہوگی۔ ہر تہذیب کو ٹھکرا کر ہمیں اسلامی تہذیب کو سینے سے لگانا ہوگا۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ناکامی کے تمام اسباب ختم ہو جائیں گے اور کامیابی ہمارا پہنچ چوم رہی ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔